میں ہوں ایاز بروہی اور سندھ ہائی کورٹ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آج کمسن بچی کے کیس میں ایک اور خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ملزم ظہیر کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں تفتیشی افسر سعید زند اور جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ جسٹس جنید غفار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا جس میں کمسن بچی کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جا کے زندگی جیے، اس فیصلے کی جو ہے وہ توہین کی گئی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ آج یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی جو ہیں شاہد حسین وہ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، یہ بتائیں آج اس درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے اور کس کس کو فریق بنایا گیا ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے فرمایا، فریق تو بنایا گیا پراسیکیوٹر جنرل سندھ فیض شاہ صاحب کو، اور کیس کے جو نئے تفتیشی افسر ہیں سعید احمد رند صاحب، ان کو جو فریق بنایا گیا ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ ملزم ظہیر کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ معاملات کو یا بہت سارے ایشوز کو الجھانے کے لیے ایسے اتنے کیس فائل کیے جائیں گے، اور اس طرح کیس کے فائل کیے جاتے ہیں کہ معاملے کو گھن چکر بنا دیا جائے، یعنی کہ اصل چیز سے توجہ ہٹانے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ فائل کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کی صرف کیس کی ہی بات کریں تو ملزم ظہیر کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ پراسیکیوشن اور ایڈوکیٹ جنرل نے 6 جون اور 8 جون کو جب کمسن بچی کو بازیاب کرا کر یہاں سے ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا جسٹس جنید غفار صاحب کے سامنے، تو اس وقت جو ہے بچی کے جو بیان کے بعد پراسیکیوشن اور ایڈوکیٹ جنرل نے سندھ حکومت کے بیہاف کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہاں کا کیس نہیں بنتا، یہاں یہ جرم ہوا نہیں ہے تو پھر یہاں مقدمہ کیسے بنے گا، یعنی کہ بچی نے نکاح یا نہیں کیا، بچی یہاں سے گئی ضرور ہے لیکن وقوع سارا معاملہ جو لاہور میں ہوا ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ یہاں کیس نہیں بنتا، تو لہٰذا وہ جو سندھ ہائی کورٹ کا وہ والا 6 جون کا اور 8 جون کا آرڈر فیلڈ میں ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ پراگریس رپورٹ پیش کی، اب چلان پیش کرنے جا رہی ہیں، تو لہٰذا ان دونوں یعنی کہ پراسیکیوٹر جنرل اور تفتیشی افسر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے جو ملزم ظہیر ہے اس کے وکیل سے پوچھا کہ پہلے یہ بتائیں کہ عدالت کے حکم کی کون سی عدولی ہوئی، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی، ایڈوکیٹ جنرل نے سندھ حکومت کے بیہاف پہ یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ کیس نہیں بنتا اور وہ آرڈر میں بھی تحریر کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ جب معاملہ بنتا ہی نہیں تو پھر کیسے ہو۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی، عدالت کے حکم کی کوئی عدولی نہیں ہوئی، عدالتی حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اگر پولیس کر رہی ہے کارروائی تو پولیس جانے اور خدا جانے، عدالت نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس کی پولیس یا سندھ حکومت یا کوئی پراسیکیوشن کوئی خلاف ورزی کر رہی ہو، تو بار بار وہ کہتے رہے کہ دیکھیں جی سندھ ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے، سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے اور نہیں بنتا، کیس بنتا نہیں تھا، پولیس نے صرف جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنی تھی اور مقدمہ ختم کر دینا تھا، لیکن اب جو مقدمہ چلایا جا رہا ہے ٹرائل کورٹ میں ملزمان کے خلاف وہ غیر قانونی ہے، لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ پراسیکیوٹر یا ایڈوکیٹ جنرل کا اس وقت موقف تھا، لیکن عدالت نے اس موقف کی نہ تائید کی اور نہ ہی اس موقف کے اوپر کچھ اپنا ویو دیا، یعنی کہ عدالت نے یہ نہیں کہا کہ مقدمہ نہیں بنتا پراسیکیوشن اور ایڈوکیٹ جنرل کے بیان کے بعد، عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، تو پھر عدالت کے حکم نامے کی کیسی عدولی ہوئی ہے، تو بہرحال وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، انہوں نے بھرپور کوشش کی عدالت کے سامنے لیکن وہ مطمئن نہیں کر سکے، جس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ چلے مجھے مطمئن کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے۔ اب عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق جو ہے دلائل طلب کیے ہیں 18 اگست کو۔ باقی جو درخواست ضمانت تھی ملزمان کی، جن کی دو جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے جن کی مسترد ہوئی تھی، تو یقیناً جو سینئر ہمارے صحافی دوست امین ہیں وہ اس کی تفصیلات بتائیں گے، لیکن ایک دفعہ یہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ملزمان کے وکلاء کو جو آج ہم کہہ نہیں سکتے چونکہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کو پتہ نہیں کہ کون سے فاضل دوست نے مشورہ دیا تھا کہ اس طرح کا کیس دائر کریں جو بنتا بھی نہیں تھا، بہرحال انہوں نے درخواست دائر کی ہے، ظاہر ہے وہ یا تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی لٹیگیشن بڑھائی جائے کہ کیس گھن چکر کیا جائے اور اصل معاملے سے توجہ ہٹنے کے بعد پھر یہ توجہ جو ہے اس طرف جو ہے لگا دی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد صاحب۔ ہمارے ساتھ ہیں جیو نیوز کے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں امین انور۔ امین صاحب، آپ بتائیں کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس کیس کے متعلق؟ دیکھیں ایاز بروئی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں 2 ہی ملزمان جو ہے وہ گرفتار ہیں ابھی تک، جو نکاح خواہ ہیں غلام مصطفیٰ اور گواہ غلام اصغر، یہ دونوں کئی ماہ سے سینٹرل جیل میں ہیں، اور انہوں نے درخواست ضمانت پہلے بھی فائل کی تھی سٹی کورٹ میں، جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت نے جو ہے وہ مسترد کر دی تھی۔ اس
آبزرویشن کے ساتھ کہ اس مرحلے پر جو ہے وہ ملزمان کی درخواست ضمانت نہیں بنتی ہے، کیونکہ کیس کا جو چالان ہے، سپلیمنٹری چالان، وہ نہیں آیا ابھی تک، جس کی وجہ سے عدالت نے دونوں ملزمان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی تھی، اور جس کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کے اس آرڈر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور آج سندھ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ان دونوں ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت کی ہے، اور 3 ہفتوں کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں جو کیس کے تفتیشی افسر ہیں ان کو، اور جو کمپلیننٹ ہیں اس کیس کے ان کے وکیل کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور ان سے مزید دلائل طلب کیے گئے ہیں کہ ملزمان کی جو درخواست ضمانت آئی ہے اس پر ان کا کیا موقف ہے۔ اور اسی دوران آپ کو پتہ ہے کہ 6 اگست کو عدالت نے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں بھی سپلیمنٹری چالان کے لیے کیس مقرر کر رکھا ہے، جس میں پولیس کی جانب سے سپلیمنٹری چالان جمع کرایا جانا ہے یا نہیں، اس کے لیے اب دیکھنا ہوگا کہ 6 اگست کو کیا پیش رفت ہوتی ہے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں۔ آج دونوں ملزمان کی درخواست ضمانت پر عدالت نے نوٹسز جاری کیے ہیں تفتیشی افسر اور کمپلیننٹ کے وکیل کو۔ جی اچھا امین بھائی یہ بتا دیں کہ آج جو توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی ہے انویسٹیگیشن آفیسر اور پی جی سندھ کے خلاف، تو وہ جو ججمنٹ تھی جسٹس جنید غفار نے دی تھی، اس ججمنٹ کا تھوڑا آپ بتا دیں گے کیا اس میں لکھا گیا تھا؟ دیکھیں، جو 8 جون کا جو آرڈر ہے جس کی کنٹیم آج فائل کی گئی تھی، اس میں محض ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ کا جو کنٹینشن تھا، جو ان کا موقف تھا کہ اس کیس میں، کیونکہ اس وقت جو نیا میڈیکل بورڈ بنا نہیں تھا، اور عدالت جو ہے وہ صرف 199 میں جو ہے وہ اپلیکیشن بازیابی کی درخواست تھی، اس پر بھی عدالت نے کوئی ایسی آبزرویشن نہیں دی تھی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو یہ کہا تھا کہ کیس کا سپلیمنٹری چالان اور ایج سرٹیفکیٹ سے متعلق جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں پیش کیے جائیں، اور ان دونوں کا، پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا کنٹینشن یہ تھا کہ ابھی تک جو ہے، ابھی تک تو نہیں کہا تھا لیکن کہ جو مواد ابھی تک موجود ہے، سندھ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ شادی پنجاب میں ہوئے، نکاح جو ہے لاہور میں ہوا ہے، اور جو مغوی ہیں انہوں نے 2 جگہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہ بھی اسٹیٹمنٹ میرے خیال سے اس حساب سے دیا تھا جو بچی کی جو میڈیکل ٹیسٹ تھی اس میں اس کی عمر 16 سے اوپر آئی تھی۔ بالکل بالکل اسی بنیاد پہ ہی یہ تمام کنٹینشن لیا گیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے ہی سندھ حکومت، ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا یہی موقف تھا کہ انسیڈنٹ یہاں نہیں ہوا، کیس بنتا نہیں ہے۔ تو عدالت نے آج ان سے پوچھا، جو ظہیر کے وکیل تھے، کہ کون سے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آپ ہمیں وہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پر وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اور انہوں نے جو مینٹینیبلٹی ہے، عدالت نے مزید اس پر دلائل مانگے ہیں 18 اگست کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اپنی یہ درخواست پر قابل سماعت ہونے پر کیا موقف عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ امین صاحب، آپ نے پوری تفصیلات اس کیس کے متعلق سنی ہوگی، سٹی کورٹ میں جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو ہمارے سینئرز نے بتایا۔ 6 اگست کو جو ہے چالان پیش کیا جانا ہے، عدالت کا حکم ہے تفتیشی آفیسر کو۔ آج جو سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تھی، اس میں جو ملزم ظہیر کے وکلاء ہیں وہ عدالت کو مطمئن نہ کر سکے، اس وجہ سے عدالت نے جو ہے ان سے مزید جو ہے دلائل 18 اگست تک طلب کر لیے ہیں۔ اسی خبر کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے کسی اور خبر کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔